نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علامت ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ معراج پر ایک زبردست شعر سنیے، جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر، اللہ اللہ یہ کمال روح جولاں دیکھیے۔ روح میں جولانی کب آتی ہے؟ جب کسی صاحب نسبت کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے۔ دیکھ لو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عابد تھے اور کتنے بڑے عاشق تھے، لیکن صحابی نہیں بن سکے، کیونکہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلوے کہاں دیکھ سکے اور نسبت نبوت کا کہاں مشاہدہ کیا۔ حالانکہ احادیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرن میں ایک شخص ہے اویس، اس سے دعا کرانا۔ اتنے زیادہ معاملہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بھی کرائی۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرا رہے ہیں، لیکن مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑا اللہ والا ہوں، عالم ہوں، یہ فلاں ہوں۔ ہر مسلمان سے دعا کرانی چاہیے، پتہ نہیں کس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اور پھر حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ان اسرات دعائی اجابتاً دعوت غائب لغائب، کہ سب سے تیز دعا جو قبول ہوتی ہے وہ غائب کی دعا غائب کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ دعا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عمرے کی اجازت چاہیے کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا معاملہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھیا ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہونا تو قطعی ہے نا۔ یہاں تو کوئی چاہے شیخ الحدیث ہو، کوئی مفتی اعظم ہو، پیر صاحب ہو، کچھ بھی ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ان کا درجہ اللہ کے یہاں زیادہ ہو۔ تو یہ سوچنا کہ میں تو اپنے شاگرد سے کیسے دعا کراؤں، میں تو استاذ ہوں اور میں تو شیخ ہوں، میں اپنے بعض مرتبہ ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم حضرت والد صاحب سے دعا کراتے اور فرماتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں سے کہو کہ یہ اس معاملے کی دعا کرے۔ تو ہر ایک کو دعا کا حریص ہونا چاہیے، پتہ نہیں کس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ہم تو اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے انتہا گہرا معاملہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دعا کے معاملے میں کہہ دینا چاہیے کہ جی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو فرمائے ایک شخص نے 5000 پاور کا بلب دیکھا اور ایک نے 10 لاکھ ملین پاور کا بلب دیکھا، تو وہ اس کے مقام کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ نبوت کا آفتاب کتنے کتنے ملین کا ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو روشنی دی جاتی ہے وہ کتنے ملین کا سورج ہوتا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کی شعائیں اتنی زبردست ملتی تھی کہ ایمان ان کی رگ رگ میں اتر جاتا تھا۔ اور کسی بزرگ نے کیا خوب بات فرمائی کہ یہ صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ کلمہ پڑھتے ہی وہ بڑے بڑوں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اسی لیے آگے ایک بات آ رہی ہے، وہ بھی سنیے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چن لیا تھا۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا، بس صحابی ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں نہ امام بخاری آ سکتے ہیں نہ امام ابو حنیفہ، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر بھی ان کا درجہ نہیں پا سکتے، کیونکہ نبوت کی آواز جو سنی، نبوت کی نگاہ جو پڑ گئی، بس پھر کیا ہوتا ہے کچھ پوچھو مت کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔
اور اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ کام اللہ تعالی اپنے پیاروں سے لیتے ہیں، نبوت والا کام نہیں، وہ تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب یہ جو اللہ والے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عالم وہ جس نے مطالعہ خوب کیا ہو، 10 برسوں تک مطالعہ کیا ہو، اس کا بیان سنو، اور دوسری طرف وہ عالم جس نے بس 2 برس کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہو، ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہو، اپنے آپ کو مٹایا ہو، تو میں ان کا بیان سنو، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ زمین آسمان جیسے پھر کل ایک مثال دی کہ کیونکہ آج طلبہ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں اس لیے دوبارہ دہرا لیتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، یعنی جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے اس کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ یہ حدیث میں نے پڑھی یا سنی، جو بھی انہوں نے کہا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ کو تو صحیح بات بتاؤں گا کہ میں محسوس یہ کرتا ہوں، ابھی مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے بیٹے کا جملہ کہا یا والد کا کہا، ہم فی الحال والد کا لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ صاف محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ابا سے زیادہ محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت ہے۔ اب یہ سوال اگر کسی کتابی عالم سے ہوتا، چاہے بڑی بڑی کتابیں کیوں نہ پڑھا چکا ہو، یہاں تو اس پر یہ فتویٰ لگا دے گا کہ آپ کا ایمان ابھی کمزور ہے، آپ کی اتباع سنت نہیں ہے، درود شریف نہیں پڑھتے، یہ وظیفہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو مایوس کر دیتا، یہی کرتا نا۔ لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے صحبت یافتہ، حضرت نے ایسی مثال دی اور اس انداز سے سمجھایا کہ اس کا تو بھلا ہوا ہی ہوا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا آپ کو اپنے والد سے زیادہ محبت ہے؟ کہا جی سچی بات یہی ہے کہ مجھے صاف پتہ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے والد سے محبت ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے والد نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا میں ان سے لڑ پڑوں گا، یہ فلاں فلاں۔ کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اپنے ابا سے زیادہ محبت ہے، اب بتاؤ زیادہ محبت کس سے ہے، ابا سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ معاملہ کھل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کیونکہ والدین سامنے ہیں، اولاد سامنے ہیں، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی، ان کا غم سب سامنے ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسی نہیں ہے، لیکن در حقیقت الحمدللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن وہ محبت معاشرے کے سامنے دب جاتی ہے بعض مرتبہ، کہ معاشرے کا معاملہ آتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر معاشرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب اپنی نفسانی خواہشات کا معاملہ آتا ہے، فلمیں ہیں، گانے ہیں، ڈرامے ہیں، فنی ویڈیوز ہیں، گیمز ہیں، میوزک ہے، تصویریں ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بھول جاتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جو طائف میں احد میں ہمارے لیے بہا اس کو بھول جاتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہمارے لیے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں، ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن محبت پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہے۔ چاہے کتنا ہی کوئی گناہ گار مسلمان ہو، کتنا ہی کوئی گندا مسلمان ہو، کتنے ہی گناہوں میں مبتلا ہو، اتنا پکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا
اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بال کیوں نہیں رکھے جاتے؟ ٹوپی یا امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ پھر پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں؟ پھر ٹکنے سے شلوار ٹراؤزر جو بھی ہے وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ اور اسی طرح داڑھی کیوں مڈاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ واجب ہے اس کو گٹر لائن میں کیوں نعوذ باللہ پھینک دیتے ہیں؟ یہ سب چیزوں میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن محبت الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر ہے. بتائیے اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب نہ ہو تو کتنے لوگ یہ حدیث پڑھ کر پریشان ہو جائیں گے. بھئی ہمارے تو واقعی نہیں ہے محبت نہیں ہے. لیکن جب یہ حدیث سامنے، جب یہ تشریح سامنے آئی، الحمدللہ معاملہ حل ہو گیا. پھر حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا کہ لندن کا ایک شراب خانہ تھا جہاں شراب پیتے تھے. وہاں ایک مسلمان انتہائی درجے کا گناہگار شراب کے نشے میں دھت، بالکل شراب پی رہا ہے، کسی چیز کا ہوش نہیں. اس کے برابر میں دو یہودی بیٹھ کر شراب پی رہے تھے اور اچانک ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ گستاخی شروع کر دی. یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا اور زور سے اپنے دونوں ہاتھ شیشے کی ٹیبل پر مارے اور رونے لگ گیا، چیخنے لگا کہ اللہ کے واسطے میں کتنا بھی گناہ گار صحیح، لیکن میری جو شفاعت کا آخری آسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گستاخی کر کے مجھ سے وہ شفاعت تو مت چھینو. اب دیکھیے یہ ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کو ایسے درجنوں نہیں ہزاروں واقعات مل جائیں گے انشاءاللہ کہ کتنے بھی کمزور ہیں، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا بیان سنیں گے آنکھوں میں پانی آ جائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے ایک تو سیرت کا بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وصال تک، پردہ فرمانے تک، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ الحمدللہ. اور ایک حضرت نے الگ سے ایک بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا واقعہ بیان کیا، اس کا کلپ بن گیا. الحمدللہ ہمارا کوئی بیان ادارے کی طرف سے یوٹیوب پر نہیں ہے، کوئی لوگ ڈال رہے ہیں اپنی مرضی سے ڈال رہے ہیں. حضرت نے کئی 2-3 دفعہ یا اس سے زیادہ اپنے بیان میں بتا دیا کہ کون ہے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے کون کون ڈال رہا ہے، ہمارا اس سے واسطہ نہیں. تو ایک صاحب نے اس بیان جو یوٹیوب پر جو حضرت کا یہ بیان لگا ہوا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کا واقعہ، اس کے نیچے ایک ہندو نے کمنٹ لکھا جو کسی نے ہمارے ادارے میں بھیجا. ہندو نے، اس کے نام کے آگے سنگھ آ رہا تھا، سکھ لگاتے نا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کمنٹس میں کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن یہ واقعہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. دیکھیں اب اس ہندو کا کیا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ بلا. اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہی ہے. یہ کتنا بھی گناہ گار ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے دل پگھل جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ گیا دل پگھل گیا، یہ شب برات پہ دل پگھل گیا، اللہ تعالیٰ نے عمرے یا حج کی حاضری نصیب فرمائی دل پگھل گیا. کیوں؟ یہ چوٹ لگی ہوئی تھی. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی جو آج ابھر آئی ہے. یہ چوٹ اللہ تعالیٰ نے سب کو لگائی ہوئی ہے، ہم سب نے بلا کہا ہوا ہے، لیکن پھر وہی بات اس کو بھول گئے. اس جو اللہ تعالیٰ سے عہد الست ہوا تھا، الست بربکم والا عہد، اس کو گناہوں کے جو انبار ہیں انہوں نے چھپا دیا ہے. آئیں، میرے حضرت نے فرمایا کسی اللہ والے کی مجلس میں آئیں، گناہوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک وقت آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر وہاں سے رخصت ہوں گے. اسی کو میرے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کے علاج میں لکھا ہے کہ ایک سالک بہت گناہ گار تھا، ایک شخص ایک اللہ والے سے جڑ گیا، اللہ اللہ کیا، مجاہدہ کیا، مراد یریدون وجہ، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، ولی اللہ بن گیا. اپنے شیخ کو اس نے یہ شعر لکھ کر دیا کہ حضرت میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی. جس کو اللہ والوں سے کچھ ملتا ہے نا اس سے پوچھو کہ کیا ملتا ہے، کیوں اللہ والوں پر فدا ہوتے ہیں،
چونکہ ہمیں وہ دولت حاصل نہیں ہو رہی ہے، ہمیں وہ نسبت مع اللہ کا جو موتی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے وہ سالک گناہگار جو تھا، اللہ نے اس کو بدل دیا کہ میری رسوائیوں پر آسمان رویا، زمین روئی، میری رسوائیوں کا آپ نے نقشہ بدل ڈالا۔ بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، نفس امارہ گناہ کرانا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا۔ اب یہ شعر سنیے، آہن کو سوز دل سے نرم کیا آپ نے، نا آشنا ہے درد کو بسمل بنا دیا۔ اتنا اونچا کلام ہے یہ ہر ایک اس کا بڑے سے بڑا ادیب آ کر اس کا مطلب نہیں بیان کر سکتا۔ ہاں، جس نے حضرت والا سے سنا ہے وہ آئیے بڑے سے بڑے ادیب سے آ کر پوچھئے کہ اس شعر کا ترجمہ تو کر لے گا لیکن مطلب کیا ہے نہیں بیان کر سکتا۔ آہن کو سوز دل سے نرم کیا آپ نے، آہن کہتے ہیں لوہے کو، کیا مطلب کہ اے میرے شیخ میرا دل لوہے جیسا سخت ہو چکا تھا، کہ میرے حضرت نے یوں فرمایا کہ یا اللہ جس کا دل گناہ کرتے کرتے پتھر ہو گیا ہو، اے اللہ اب اختر کی آہ کو بھی اس میں ڈال دیجئے۔ رحمت اللہ علیہ میرے حضرت نے فرمایا کہ گناہ کرتے کرتے جس کا دل پتھر ہو گیا ہو، اس کے دل میں کوئی بات نہ اترتی ہو، اے اللہ اس کے دل میں میری آہ کو اتار دیجئے۔ اے اللہ میری آہ چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، اے اللہ اس کو مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ پہنچا دیجئے۔ پھر ایک دفعہ روتے ہوئے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعض احباب میری آہ کی قدردانی نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ہاں ٹھیک ہے فرما رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی حضرت والا کا جو 2 جون گزری ہے، کسی نے حضرت والا کے بارے میں یہ بیان چلایا کہ یہ سنانے والا بھی ایک دن قبر میں چلا جائے گا، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبل ہیں، یہ چمن دنیا کا، اور بلبل سے مراد کیا ہے؟ علماء، اللہ والے، پیر، شیخ، یہ مراد ہیں۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا، ہزاروں بلبل ہیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا، ہزاروں بلبل ہیں۔ بخیر آگے دوسرا مصرع یوں ہے کہ ہر ایک اپنی بولی سنا کر چلا جائے گا۔ پھر فرمایا یہ بلبل بھی اپنے لیے اللہ والے فرما دیتے ہیں یہ بلبل بھی ایک دن دنیا سے جانے والی ہے، چلے گئے نا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب شیخ کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ بلبل نے جا گلشن میں گھر کیا، بوم ویرانے سے ٹکراتا رہا۔ اپنے آپ کو الو فرمایا، کس نے؟ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، پتہ نہیں غصاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ بلبل نے جا گلشن میں جا کر گھر کیا، اللہ والے گلشن چلے گئے یعنی جنت میں چلے گئے، اور بوم ویرانے سے ٹکراتا رہا، اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گیا پر ہاتھ میں۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعض احباب میری آہ کی قدردانی نہیں کرتے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ میری آہ میں اثر ڈال دیجئے۔ بڑا درد کے ساتھ حضرت والا کے آخری دنوں میں بیانات ہوئے۔ تو آہن کو سوز دل سے نرم کیا آپ نے، یعنی جس کا دل لوہے کی طرح سخت ہو گیا ہو، اے میرے شیخ آپ نے اس کو بھی نرم کر دیا، نا آشنا درد کو بسمل بنا دیا۔ کیا مطلب؟ جس کو اللہ کی محبت ہی نہیں تھی، گناہ کر کے کوئی غم نہیں ہوتا تھا، نمازیں چھوٹنے سے کوئی غم نہیں ہوتا تھا، حرام کام کر کے کوئی غم نہیں ہوتا تھا، اس نا آشنا درد کو بسمل بنا دیا۔ بسمل کسے کہتے ہیں؟ کہ جب مرغے کو بکرے کو کاٹ کر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کاٹا، اس کو چھوڑ دیا، وہ کس طرح تڑپتا رہتا ہے، اس کو مرغے بسمل کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو نا آشنا درد تھا اس کو آپ نے بسمل بنا دیا۔ اب یہ حال ہے کہ گناہ کر کے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو مضبوط تعلق قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مضمون تو انشاءاللہ کل پڑھوں گا، لیکن جو ابھی چل رہا ہے وہ پورا کر لیتا ہوں۔ اہل اللہ کی دعائیں، ان کی صحبتیں عظیم و شان نعمتیں ہیں، یہ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کہہ کر قبروں میں چلے گئے۔ دیکھیں یہ ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا، ہزارہ بلبلیں اپنی بولی سنا کر اڑ کے چلے جائیں گے۔ ہمارے حضرت اسکے فرماتے تھے کہ مہمن اور پٹھان جب یہ اشعار پڑھے تو وزن کی فکر مت کیا کرو،
فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اگر شعر آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں قرآن و حدیث میں زبر زیر کی بھی غلطی کی اجازت نہیں ہے۔ سنیں، یہ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کہہ کر قبروں میں چلے گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج دارالعلوم کے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج دارالعلوم کے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی قبریں شہادت دے رہی ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ شہادت دے رہا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں انہوں نے اپنی حیات گزاری، انہی صحبتوں کا صدقہ تھا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں، ورنہ علماء کو کیا ضرورت تھی کہ ایک LLB مسٹر کے پاس جانے کی، یعنی عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے علماء گئے تھے، ڈاکٹر پہلے وکیل تھے، بعد میں ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اپنے پیاروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔